اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قصہ اسراء کا ذکر فرمایا ہے، اور الحمدللہ جیسا آپ نے دروس سابقہ میں سنا ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج برحق ہے۔ اسراء کا ذکر قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ اس سورت کا نام بھی سورۃ الاسراء ہے، اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بعض آیات مبارکہ جو سورۃ النجم سے تعلق رکھتی ہیں ان میں ہے، یا پھر احادیث صحیحہ متواترہ مشہورہ میں موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج دونوں ایک ہی رات میں ہیں، اور اسی طرح یہ بات بھی الحمدللہ حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج دونوں جسمانی ہیں، اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت بیداری میں ہوئے ہیں، جن کا نیند سے یا روحانی معراج سے تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح جن روایات میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جن روحانی اور خواب کے قصے کا ذکر فرمایا ہے، وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر روحانی معراج ہے جو آپ کو مدینہ منورہ کی زندگی میں ہجرت کے بعد حاصل ہوئے ہیں۔ یہ قصہ اسراء و معراج جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہے اور ہجرت سے قبل کا ہے۔ اور اسی طرح آیات قرآنی مبارک سے یہ بھی ثابت ہے کہ جہاں لفظ سبحانہ کا استعمال ہو وہاں کوئی نہ کوئی تعجب کی بات ہوتی ہے، اور اگر یہ حضور کا صرف خواب ہی تھا تو خواب تو اتنا بڑا تعجب نہیں ہے، خواب تو بہت بڑے صالحین بھی دیکھتے ہیں، خواب تو مسلمین بھی دیکھتے ہیں۔ تعجب تو تب ہوگا نا کہ ایک رات میں اتنا بڑا سفر طے ہو جائے اور اتنے بڑے آیات مبارکہ کی زیارت ہو۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ لفظ عبد جو ہے یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ حضور کا معراج جسمانی ہے، کیونکہ سارے قرآن پاک میں لفظ عبد کا اطلاق روح پر نہیں کیا گیا، کیونکہ روح ایک لطیف چیز ہے اور جس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔
جہاں بھی قرآن پاک نے لفظ عبد کا اطلاق کیا ہے اس سے مراد روح اور جسد دونوں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ ابتدا اور انتہا کا جب ذکر ہو، جیسے کہ یہ سیر کہاں سے شروع ہوئی، من المسجد الحرام، اور کہاں جا کے ختم ہوئی، الی المسجد الاقصی، تو یہ بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعتاً سیر۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ معراج مبارک سے قبل بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین بچپنا میں بھی 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا گیا، اور اس کی بھی بڑی تفصیل سے بات موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام طست من ذهب، سونے کے ایک تھال میں جنت سے جو ایمان و حکمت کا بھرا ہوا تھا وہ لے آئے، سرکار مبارک کا دل کھولا گیا، مائے زمزم سے دھویا گیا اور اس ایمان و حکمت کو حضور کے سینے میں بھرا گیا۔ تو یہ بات بھی صحیح احادیث مبارک سے ثابت ہے۔ ان باتوں کے علاوہ میں نے ایک عرض یہ بھی کیا تھا کہ قصہ معراج کے بارے میں 2 جماعتیں پیدا ہو گئیں، بعض جماعتیں اور بعض فرقے اور بعض مذہبی لوگ محبت میں آ کے ایسے غلب میں مبتلا ہوئے ہیں کہ انہوں نے بھی معراج کی حقیقت کو فسانہ بنا ڈالا اور معراج کی حقیقت کو ایک چیستہ بنا دیا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کا نعوذ باللہ حضور کی بشریت سے انکار ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، اور بعض نے تو بالکل اتنی واضح الفاظ میں گمراہی کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بشریت کا ایک لباس پہنے ہوئے تھے، ورنہ حقیقت میں تو خود خدا تھے، اور عرش پہ خدا تھا اور مدینے میں مصطفیٰ تھا۔ تو اگر یہ عقیدہ ہو تو پھر بھی معراج کی کوئی بات نہیں، جب خود خدا ہے تو معراج کس کو ہوا ہے؟ جب نیچے بھی آپ ہیں اور اوپر بھی آپ ہیں تو پھر معراج کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے جو حضرات یہ گمراہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی معراج کے منکر ہیں، اور جو حضرات بشریت مصطفیٰ کے منکر ہیں وہ بھی معراج کے منکر ہیں، کیونکہ اگر حضور نور ہیں تو فرشتے بھی نور ہیں، اور فرشتے تو آسمانوں پہ روزانہ آتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں۔ اللہ کے کتنے فرشتے ہیں جو روزانہ زمین پہ اترتے ہیں اور بندوں کی رپورٹ لے کے پھر آسمان پہ جاتے ہیں، جن کی تصریح باقاعدہ موجود ہے، ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، یعنی ایک وہ فرشتے ہیں جو ابھی مغرب کو ڈیوٹی سنبھال دیں گے اور یہ صبح تک رہیں گے، اور صبح کو یہ لوگ آسمانوں پہ جائیں گے اور دوسرے ملائکہ ڈیوٹی سنبھال لیں گے۔ اور اسی طرح فرشتوں کا کرامن کاتبین کا تو قرآن پاک کے نص میں بھی ذکر ہے، اور اسی طرح فرشتوں کا مقام بدر میں اترنا جو ہے وہ بھی قرآن پاک کے نص میں موجود ہے۔ تو فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں، تو اگر نوری مخلوق آسمانوں پہ آئے جائے تو کوئی تعجب کی بات ہی نہیں، ان کا تو مقام ہی آسمان ہے، ان کا تو مستقر ہی آسمان ہے۔ تو جو حضرات حضور کی بشریت کے منکر ہیں وہ دراصل معراج کے منکر ہیں۔ جو حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، وہ بھی معراج کے منکر ہیں۔ معراج کے اور اسراء کے صحیح قائل علماء موحدین ہیں، علماء اہل سنت والجماعت ہیں، علماء حق ہیں، علماء توحید ہیں، جن کا صحیح عقیدہ ہے کہ خدا خدا ہوتا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، اللہ خالق ہے اور محمد مصطفیٰ مخلوق ہے، اللہ مالک ہے اور محمد مصطفیٰ مملوک ہے، اللہ بلانے والا ہے اور محمد مصطفیٰ جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو آمنہ کے بطن مبارک سے
عبداللہ کی پشت مبارک سے پیدا کیا ہے، اور حضور محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ہے، وہ صحیح معراج کے قائل ہے کہ نبی نبی ہے اور خدا خدا ہے۔ اگر یہ فرق مراتب نہیں ہوگا تو معراج پھر ایک افسانہ ہے، معراج جو ہے پھر ایک کہانی ہے، اور نعوذ باللہ ایک ڈرامہ ہے، اور پھر اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال جیسے شاعر مشرق نے، جو اپنے دور کا ایک عظیم عاشق رسول گزرے ہیں، اس نے بڑی اچھی بات کی کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اس نے کہا کہ مجھے معراج سے یہ سبق ملا ہے کہ مقام بشریت اتنا بلند ہے کہ پورا عالم اس کی زد میں ہے، اور اللہ کے نوری فرشتے بھی اس کے خادم ہیں، اللہ کے نوری فرشتے بھی اس کے لیے براق لانے والے ہیں، اللہ کے نوری فرشتے اس کو جگانے والے اور ساتھ لے جانے والے ہیں۔ تو جس کی نور خدمت کر رہا ہو تو مقام بشریت کتنا بلند ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں نے معراج کے انکار کا ایک اور بہانہ بنایا ہے، وہ منکرین حدیث ہیں۔ یہ فتنہ بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے مختلف ملکوں میں پھیلا، انہوں نے حدیث رسول کا انکار کر دیا، اور ہر باطل فرقے کی طرح انہوں نے بھی نام اپنا کتنا خوبصورت رکھا ہے اہل قرآن، حالانکہ سب سے بڑے منکر قرآن ہیں۔ انہوں نے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے اور قرآن ایک ہے، قرآن دو نہیں ہو سکتے، کہ ہم ایک تو قرآن کا حکم مانے اور ایک نبی کا حکم مانے، بس تو دو حکم ہو گئے، ایک حکم تو نہ ہوا۔ تو اسی لیے انہوں نے مختصراً کتابیں لکھی، ایک قرآن ایک اسلام، اور اپنے رسالوں کا نام بھی رکھا طلوع اسلام، حالانکہ طلوع کفر رکھنا چاہیے تھا، سیدھی بات کرتے وہ طلوع اسلام نہیں تھا، وہ طلوع کفر تھا۔ تو وہ بھی معراج کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے انکار کرنے کے وجوہات اور دلائل مختصراً کیا ہیں، تاکہ میرے بھائی جو اتنے عرصے سے اسراء و معراج کا سبق سن رہے ہیں، خدا کرے اس کو سمجھنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ ان کے مختصراً دلائل یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر معراج ہوا ہے تو پھر حدیثوں میں اختلاف کیوں ہے، کہ بعض صحابی کہتے ہیں روحانی ہوا ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں جسمانی ہوا ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں حضور کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا ہے، اور بعض صحابہ کہتے ہیں اللہ نے حضور کو اپنا دیدار نہیں کرایا ہے، اور بعض صحابہ کہتے ہیں حضور نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی ہے، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے مسجد اقصی میں نماز نہیں پڑھی ہے، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ ملے ہیں، اور حضرت ابراہیم 7ویں آسمان پہ ملے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ 6 آسمان پہ ملے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ روایات کا اتنا بڑا اختلاف، یہ سارا اختلاف جو ہے ایک بات ہے کہ اصل میں حقیقت ہی کچھ نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ساری روایتیں ہی غلط ہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی کوئی بات کرتا ہے اور دوسرا صحابی کوئی بات کرتا ہے اور تیسرا صحابی کوئی بات کرتا ہے۔ یہ بہانہ بنا کے انہوں نے معراج کا انکار کر دیا۔ اب اسی طرح جناب سمجھیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حضور کی محبت عطا فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی غلامی کا فخر اور شرف نصیب کر دے تو یہ اختلاف نہیں ہے۔ جیسے اس کی میں نے مثال عرض کی کہ جیسے آپ ایک درس سن رہے ہیں، مثلا ایک آدمی درس کے پہلے حرف سے آیا ہے اور اس نے آخر حرف تک درس سنا ہے،
ایک آدمی درمیان میں آیا ہے، ایک آدمی صرف آخر میں آیا ہے۔ تو اب اگر ان تینوں سے آپ پوچھیں کہ آج کے درس میں کیا سنا ہے، تو جس نے سنا ہے وہی بیان کرے گا۔ تو اب ان میں سے آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جس آدمی نے پورا درس سنا ہے وہ پوری بات کرے گا، جس آدمی نے آدھا درس سنا ہے وہ آدھی بات کرے گا، جس آدمی نے آخر میں درس سنا ہے وہ آخری بات کرے گا۔ تو بات کرنے والے تو تینوں سچے ہیں، صرف اعتراض کرنے والوں کو بلا وجہ اپنے دماغ کو صحیح کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب حضور کو معراج ہوا ہے تو حضور مکے میں ہیں، اور کچھ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے، کچھ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور کچھ صحابہ گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، ابتدائی اسلام ہے، ان کو کھل کے باہر آنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اور اسی اثنا میں جب حضور نے معراج کا اعلان کیا ہے تو دشمنوں نے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے حضور کی دشمنی میں اس کو ایسا اٹھایا ہے کہ پورے مکے کو سر پہ رکھ دیا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور غلط فرما رہے ہیں۔ تو ان عالم میں جس صحابی نے جتنی بات سنی ہے اس نے وہی نقل کی۔ اب ایک آدمی نے حضور کی ہجرت کے بعد کا واقعہ سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی رویا مبارکہ کا ذکر کیا، تو اس نے کہا کہ بھائی حضور نے تو خواب دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مبارک جو ہے وہ روحانی۔ اسی طرح بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات رہی کہ کوئی انسان اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی انسان جو ہے اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، کہ قرآن کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی۔ اور جب قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں ادراک کر سکتی، تو پھر حضور نے کیسے دیکھا؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤیت مبارک دی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حضور میں عرض کیا تھا کہ مولا اگر آپ نے مجھے اتنا شرف بخشا ہے کہ مجھ سے براہ راست کلام فرما رہے ہیں اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، تو رب ارنی انظر الیک، مہربانی کر کے مجھے بھی دیدار نصیب فرما دیں۔ جہاں مجھے شرف کلام ملا ہے وہاں شرف رؤیت بھی مل جائے۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور نفی استقبال ہے، یہ نہیں کہ صرف آج نہیں دیکھ سکتے، آئندہ بھی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی ہے تو ہم آپ کو ایک چھوٹا سا نظارہ دکھلاتے ہیں۔ وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر تم بھی برداشت کر لو گے، اور اگر اتنا بڑا پہاڑ جو ہے وہ میری تجلی کو برداشت نہ کر سکے تو ایک وہ کمزور انسان پھر کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ نے جب اس پہاڑ پہ اپنی تجلی مبارک ڈالی تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، جب ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک، عجیب تیری تجلی ہے میرا مولا، میں توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں پھر نہیں سوال کروں گا۔ تو انہوں نے یہ بھی دلیل پکڑی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم من الرسل ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی کلیم اللہ ہیں۔ اگر وہ نہیں دیکھ سکتے تو حضور بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے، اور اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں تو کوئی اختلاف کا اور کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آنکھوں سے وہ بغض کی عینک اتار دی جائے اور حضور کی محبت کی عینک پہن لی جائے تو سارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں۔
انسان اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، کیا مانا دنیا میں، ورنہ آخرت میں تو الحمدللہ ہر مسلمان دیکھے گا۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم تشریف فرما تھے اور 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا۔ حضور نے صحابہ کو دیکھ کے فرمایا کہ کیا اس چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شبہ ہے؟ صحابہ نے کہا حضور 14ویں کے چاند میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم، کہ قیامت والے دن تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ ولا تضامون فی رؤیتہ کما تضامون فی رؤیت لیلۃ البدر، حضور نے فرمایا اور اس رؤیت میں، اس دیدار میں ایسے شک نہیں ہوگا جیسے 14ویں کے چاند میں شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے، دعا کریں اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرما دے، اور جو مسلمان قبروں میں ہیں اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندو کچھ مانگتے ہو؟ تو کہیں گے اللہ میاں کیا مانگے؟ آپ نے تو اتنا دے دیا ہے کہ ہمارے عقل سے بھی بالا تر ہے، ہمارے تو وہاں عقل نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہمارے تصورات سے بھی بالا تر ہے، اور کیا مانگے میرا مولا، تجھ سے کیا مانگے؟ اور ہمیں تو ہر نعمت مل گئی ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج ایسی نعمت دیتا ہوں جو تمہیں آج تک نہیں ملی۔ تو آپ جنت والے حیران ہو جائیں گے بھی کون سی نعمت بچ گئی؟ تو اللہ فرمائیں گے آج میں اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اہل جنت کو دیدار کروائیں گے۔ اور یہ بھی حدیث موجود ہے کہ مومن جب دیکھیں گے تو فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ تو جب سجدے میں گریں گے تو اللہ حکم دیں گے ارفعوا رؤوسکم، اٹھا لو سر سجدے سے، یہ کوئی جنت ہے، یہاں اب تکلیف نہیں ہے، اب کوئی نمازیں شمازیں نہیں۔ تو مومنین جو ہیں پھر وہ اپنے سر جو ہیں اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں بھی ہے کہ بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی ہر مہینے اپنا دیدار کروائیں گے، اور بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک بار دیدار ہوگا، اور بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو روزانہ دیدار ہوگا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے تو جن کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے وہ ایمان والے ہیں، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ کافر ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پتہ ہے سب سے پہلے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل لینے والا حضرت عمر ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو ایک صحابی کو بات سمجھ نہ آئی، اس نے کہا کہ این ابو بکر؟ اس نے کہا حضرت اگر پہلا نمبر عمر کو مل گیا تو ابو بکر کہاں ہوں گے؟ حالانکہ شان تو ابو بکر کا زیادہ ہے، کیونکہ سرکار دو عالم کے بعد یاد رکھو یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، عقیدے کی بات ہے، یہ کوئی محبت کی فضیلت کی بات نہیں۔ اس کے عقیدہ نہ ہو تو وہ اہل سنت جماعت کہلانے کا حقدار نہیں ہے کہ افضل بعد رسول اللہ ابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، کہ حضور کے بعد سب سے افضل شیخین ہیں ابی بکر و عمر، ان کے بعد حضرت عثمان اور پھر حضرت علی۔ اگر اس عقیدے میں ذرا بھی جھول ہو تو وہ اہل سنت والجماعت کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو وہ حیران ہو کے کہے گا کہ حضور این ابی بکر ہے، حضرت ابی بکر کہاں ہیں؟ پتہ ہے حضرت نے کیا فرمایا؟ ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ۔ آپ نے فرمایا یار تیرے عقل پہ بھی افسوس۔ آپ نے فرمایا ہائی ہاتھ تیرے عقل پہ بھی رونا آتا ہے۔ ابھی عمر تو نام عمل لے رہا ہوگا، فتح الملائکۃ فی الجنہ، ابو بکر تو جنت میں پہنچ بھی گئے ہوں گے، یہ تو ابھی نام عمل لے رہے ہیں، ابو بکر تو جہاں جانا تھا چلے گئے۔ اسی لیے قرآن پاک بھی کہتا ہے
کہ بعض اللہ کے پیارے ایسے بھی ہوں گے کہ جب ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے تو وہ کہیں گے ابھی ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے حضور جنت میں ہوتا ہے، نہیں ہمارا وہ مقام نہیں، بھی مقام صدق عند ملیک مکرم ہے، تو اللہ کے پاس لے چلو۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ علی منابر نور، نور کے ممبر ہوں گے جن پر بٹھایا جائے گا اور ان کو دیدار ربی ہوگا۔ تو اب آرام سے اگر دل میں میل نہ ہو اور دل میں کدورت نہ ہو تو بڑا آسان مسئلہ ہے۔ جن صحابہ نے کہا حضور نے نہیں دیکھا، ان کی نظر اس آیت پہ تھی، اور جنہوں نے کہا کہ حضور نے اللہ کی زیارت کی ہے اور ایک دفعہ نہیں بار بار کی ہے، جب بھی نمازیں بخشانے گئے تو ہر دفعہ حاضری ہوتی رہی گا، 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر 10 معاف ہوئیں، پھر 10 معاف ہوئیں، پھر تو ہر دفعہ حضور جاتے رہے۔ تو انہوں نے کہا وہ رویت ہوئی ہے تو بالکل مسئلہ مشکل کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا دنیا کی زندگی میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جنت میں تو ہم سب دیکھیں گے، حضور نے بھی تو آسمانوں میں دیکھا ہے، دنیا میں تو نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیارت ہوئی ہے وہ دنیا میں تو نہیں ہوئی، وہ مکے میں اور مدینے میں تو نہیں ہوئی ہے، وہ تو آسمانوں میں ہوئی ہے، وہ تو سدرۃ المنتہا کے بھی بعد ہوئی ہے، تو پھر کیا اشکال ہے، کوئی جھگڑا نہ رہا۔ اور دوسرا جن کی قرآن مقدس سے نظر تھی، انہوں نے کہا اللہ نے یہاں کیا فرمایا ہے، لا تدرکہ الابصار، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تنظرہ الابصار کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی۔ کون سی ایسی آنکھ ہے جو خدا کو اندر لے لے؟ اللہ کی ذات کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ اس کا تو وسیع کرسیہ السماوات والارض، دیکھنا الگ چیز ہے، کسی کو اپنی پتلی کے اندر احاطہ کرنا اپنی چیز ہے۔ تو نے کہا یہاں ادراک کی نفی ہے، یہاں دیکھنے کی تو نفی نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی الحمدللہ حل کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بعض صحابہ نے تو کیا پیاری بات کی، انہوں نے فرمایا اصطفیٰ موسیٰ لکلامہ، اللہ نے موسیٰ کو اپنی کلام کے لیے چن لیا، واصطفیٰ محمدا لرؤیتہ، اور محمد کو اپنے دیدار کے لیے چن لیا، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ باقی یہ اشکال رہا کہ بھی حضور نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو حضرت حذیفہ جیسے صحابی، حذیفہ بن الیمان جیسے صحابی جو صاحب سر رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے رازدان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مسجد اقصیٰ میں نماز نہیں پڑھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک گئے ہیں آپ۔ مسجد اقصیٰ میں قرآن نماز کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اختلاف کیوں ہوا؟ یہ اختلاف بھی اس لیے ہوا کہ کیا یہ نماز حضور نے جاتے ہوئے پڑھی تھی یا اترتے ہوئے پڑھی تھی؟ اگر جاتے ہوئے پڑھی ہوتی تو قرآن میں ذکر ہوتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ جاتے ہوئے نماز پڑھتے تو قرآن میں ذکر ہوتا۔ اب حضور نے تو نماز پڑھی ہے واپسی پہ معراج پہ آتے ہوئے، کہ تمام انبیاء نے حضور کا استقبال بھی مسجد اقصیٰ میں کیا اور حضور کو الوداع بھی مسجد اقصیٰ میں کہا، اور اسی سے حضور امام الانبیاء کہلائے کہ جب حضور کھڑے ہو گئے حضرت جبریل نے اعلان کیا، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تقدم یا محمد، کہ محمد مصطفیٰ مصلی پہ آپ کھڑے ہوں، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام الاتقیاء ہیں، آپ امام المرسلین ہیں، اور اب آپ امام الاولین والآخرین ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ نماز پڑھائی، تو واپسی معراج سے ہو رہی ہے، اسراء سے نہیں ہو رہی، تو اس لیے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ جس صحابی نے کہا کہ نہیں پڑھی وہ بھی سچے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ حضور پاک نے نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھی ہے وہ بھی سچے ہیں۔
تو اب کوئی اس میں اختلاف نہیں باقی رہتا ہے۔ اب اسی طرح سے یہ مسائل بھی پیدا کرتے ہیں لوگوں کے ذہن کو مشکوک بنانے کے لیے کہ جی 1,24,000 پیغمبر وہاں کیسے اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھائی۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ خواب تو ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہو سکتی ہے کہ سارے انبیاء اتنا عرصہ ہوا۔ اب آدم علیہ السلام کو تو ہزاروں سال گزر گئے، فوت ہوئے۔ نوح علیہ السلام کو تو ہزاروں سال فوت ہوئے، گزر گئے۔ تو اتنی وفات کے بعد اور اتنی مدت کے بعد اور یہ کیسے ملاقات کیسے ہو گئی؟ اور پھر وہ آسمانوں کے اپنے قبروں سے مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں میں پہنچے، آسمانوں سے پھر واپس مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ سے واپس پھر اپنی قبروں میں پہنچے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر اور فرمان محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر ہوتی اور دل پاک ہوتے، شرط یہ ہے دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے، کیونکہ جب تک دل میں قدورت ہو، اب دیکھیں نا اگر خدا نہ خواستہ آپ کی کسی ہاتھ کے کنارے پہ گندگی لگی ہو، ادھر آپ قیمتی سے قیمتی عطر لگائیں، خوشبو نہیں آئے گی، وہ بدبو اوپر چھا جائے، تو اس عطر کا تو گناہ کوئی نہیں۔ عطر تو آپ نے 2000 تولے کا لیا اور گندگی تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا شیطانی جادو اور سحر جو ہے ان میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ قرآن کے وظیفے پڑھتے سال ہر سال لگ جاتے ہیں اور جادوگر جو ہے 1 سیکنڈ کے اندر ہتھیلی پہ سرسوں جما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک فطرت ہے ہمارے امتحان کے لیے، اور اگر ہماری قرآن پہ نظر ہوتی اور قرآن کو ہم غور کر کے پڑھتے تو سوچتے تھے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اللہ پاک نے ایک وعدہ لیا تھا آپ لوگوں سے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، اقرار لیا۔ کس سے لیا تھا؟ اولاد آدم سے۔ اولاد آدم کہاں تھی؟ اخرجہ من صلب آدم، اللہ نے آدم کی پشت سے ساری اولاد نکال لی۔ تو جو پیدا نہیں ہوئے وہاں اگر اللہ نکالنے پہ قادر ہے تو پیدا ہونے کے بعد مسجد اقصیٰ میں بھیجنے پہ قادر کیوں نہیں؟ تو یا تو پھر قرآن کی ان آیات کا بھی انکار کر دیا جائے کہ جی یہ احد الست جو ہے الست بربکم قالوا بلا، تو یہ قرآن کا نعوذ باللہ ان آیتوں پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ حیران ہوں گے کہ جب اللہ نے ارواح آدم سے ان کی اولاد کو نکالا ان کی پشت سے، تو سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک شکل مبارک جو نظر آئی تو پوچھا کہ یا اللہ یہ کون؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کا کیا نام ہوگا؟ انہوں نے فرمایا یہ داؤد پیغمبر ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ میاں بڑا خوبصورت ہے، اس کی عمر آپ نے کتنا رکھی ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ 60 سال۔ تو حضرت آدم کہیں گے مہربانی کریں میری عمر سے 40 سال ان کو دے دیں۔ یعنی اتنا واضح شکلیں نظر آ رہی ہیں اور وہاں عمر کا بھی لین دین ہو رہا ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے، اللہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ آپ کی عمر اتنی ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ جناب آپ پہلے پیشگی آ گئے، جلدی آ گئے۔ ملک الموت نے کہا حضرت میں اللہ کے حکم کے بغیر کیسے آ سکتا ہوں؟ نے کہا میری ابھی 40 سال عمر باقی ہے یار، تم ابھی روح قبض کرنے آ گئے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا آدم سے کہو بیٹے کو نہیں دی تھی 40 سال حضرت داؤد کو؟ تو کہیں گے ہاں اللہ میں دی تو تھی۔ اسی لیے نسی آدم بھول گیا، فنسی ذریتہ جہد آدم۔ دیکھو آدم دے کے پھر گیا تو اولاد بھی دے کے پھر جاتی ہے۔ تو اب کہیں گے اللہ میاں دی تو تھی لیکن مہربانی کر دیں میری بھی بڑھا دیں، اس کو بھی دے دیں۔ تو اب یہ عالم یعنی اتنا جب عالم ارواح میں خدا دکھانے پہ قادر ہے تو کیا وہ معراج میں دکھانے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ کے لیے مشکلات ہیں،
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور پھر قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، میرے محبوب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑی جامع کتاب دی، عظیم کتاب توراۃ دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں شبہ نہ کرنا، ہم آپ کو ملائیں گے۔ اب یہ ملاقات کب ہوگی؟ اسی لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ملایا کہ مسجد اقصیٰ میں بھی ملایا اور چھٹے آسمان پہ بھی ملایا اور بار بار ملایا کہ ہر بار موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ حضور اپنی امت کے لیے رعایت مانگیں، اپنی امت کے لیے رعایت مانگیں، 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ تو اس لیے یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو انسانی قوت کو خالق کی قوت سے قیاس کرتے ہیں، بندے بندے ہوتے ہیں اور خدا خدا ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ میرے اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب چاہے کھڑا کرے۔ اور پھر یہ ایک واقعہ نہیں ہے، حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے اور حضرت ہارون علیہ السلام پہلے فوت ہوئے۔ تو یہ بنو اسرائیل کی قوم جو ہے نا جی، جو آج فلسطینیوں پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے کے بعد کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں، ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، یعنی اتنا بڑا ظالم بھی آپ نے دیکھا ہے کہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارد۔ بزرگوں نے کہا تھا کہ دیکھو چور کیسا چالاک ہے، چوری بھی کرتا ہے اور لیمپ ہاتھ پہ رکھ کے چور کو ڈھونڈنے میں بھی ساتھ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ عربوں کی، فلسطینیوں کی زمین کا غاصب، ان کی عزتوں کا لٹیرا، ان کے بچوں اور جوانوں کا قاتل، نہتھے مسلمانوں پہ بڑے بڑے جدید طیاروں سے بمبارمنٹ کرنے والا کہتے جی میں دہشت گردی کا شکار ہوں، مجھے مار رہے ہیں۔ 80,000 کشمیریوں کا قاتل، ہزاروں کشمیری مسلمانوں کی عصمت دری کرنے والا کہتے جی مہربانی کرو مجھے دہشت گردی سے بچاؤ، مسلمان دہشت گردی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ حق بات سمجھنے کی توفیق دے۔ یاد رکھیں مسلمان اسلام کا ماننے والا ہے اور اسلام سلامتی کا مذہب ہے، ایمان امن سے مشتق ہے۔ مسلمان ہو سلامتی ہوگی، ایمان ہو امن ہوگا، وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب کسی پہ ظلم کی انتہا کر دی جائے تو کیا کرے گا؟ آخر مجبور ہو کے جب کسی کو دیوار سے لگا دیا جائے تو وہ دیوار سے ٹکر مارے گا یا دیوار ٹوٹے گی یا سر پھوٹے گا، اس کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہتا ہے۔ ورنہ آج بھی ظالم ظلم ختم کرتے ہیں، خدا جانتا ہے اسلام سے زیادہ سلامتی کا مذہب پورے عالم میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام پہلے فوت ہو گئے، تو اب یہ بنو اسرائیل جو ان کے اصل تھے نا باپ دادا، انہی کے اصل تھے، تو انہوں نے فوراً کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھی ہارون علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں فوت نہیں، آپ نے قتل کیا ہے۔ تو اس قوم سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں جو اپنے پیغمبر پہ الزام لگا دے؟ ہماری کیا طاقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہارون علیہ السلام ہمارے مسئلے میں تھوڑا نرم تھا، آپ تو سخت آدمی ہیں، آپ تو بالکل جلالی پیغمبر ہیں، آپ کے پاس تو نرمی ہے ہی نہیں۔ ہارون علیہ السلام نرمی کرتے تھے، آپ نے اس کو مار دیا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی پہ قتل کا الزام لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب قوم کو کیا بتائیں۔ وہ بدبختو، ہارون تو میرا بھائی ہے، ہارون کو اللہ نے نبوت دی ہے، تو میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا؟ نہیں جناب، آپ ہارون کے قاتل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان ظالموں کے اس الزام سے بچا۔ اللہ نے حکم دیا کہ لے آؤ سب کو اکٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام ہارون کی قبر پہ
سب کو اکٹھا کر کے ہارون کی قبر پہ لے آیا. اللہ نے حکم دیا ہارون کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ کون قاتل ہے تمہارا. وہ ہارون علیہ السلام زندہ ہو کے قبر سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتلایا کہ بدبختوں مجھے تو کسی نے قتل نہیں کیا, میں تو اپنی موت سے فوت ہوا ہوں. تو اگر اللہ اس وقت ہارون کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں اور انہیں بولنے کی قوت دینے پہ قادر ہیں, تو کیا معراج کی رات میں بھیجنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو اس قسم کے اشکال یا تو جاہل کرتا ہے یا وہ کرتا ہے جس کے دل میں بغض محمد مصطفیٰ ہے, جس کے دل میں خطورتیں بھری ہوئی ہیں اور جس کے دل میں انکار عشق مصطفیٰ ہے. ورنہ اگر حضور سے عشق ہو اور صدیق کی نظر ہو تو پھر یہ سارے مسئلے 1 منٹ میں حل ہو جاتے ہیں. کہ ابو جہل نے آ کے جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ دیکھو آپ کے دوست نے کیا کہا ہے, ساری بات سن کے سیدنا ابو بکر نے ایک بات کی, فرمایا ہاکذا قال رسول اللہ. انہوں نے کہا ابو جہل یہ بتاؤ جو کہہ رہے ہو اسی طرح کہا ہے میرے نبی نے. کہا ابھی سن گیا, کہا صدق رسول اللہ, اگر یہی کہا ہے تو سچ کہا ہے. اس نے کہا تم مانتے ہو؟ اس نے کہا کمال کی بات کرتے, ہم اس سے زیادہ مانتے ہیں. ہم تو جبریل کا آنا جانا مانتے ہیں, تو محمد عربی کا آنا جانا کیا مشکل ہے؟ اگر ہم حضور کے جانے کا انکار کرتے ہیں پھر تو جبریل بھی وحی نہیں لے آیا, پھر تو جبریل بھی قرآن لے کے نہیں اترا, پھر تو آسمانوں سے کوئی بھی نہیں آیا. تو پھر تو نعوذ باللہ ہم پورے اسلام کا انکار کر دیں. اگر اسلام کا اقرار ہے اور وحی کے اترنے کا اقرار ہے, قرآن کے اترنے کا اقرار ہے اور 23 سال میں بار بار جبریل کے آنے کا اقرار ہے, تو پھر میرے مدنی کے اوپر جانے کا کیا اقرار نہیں ہے؟ کیوں انکار ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جیسے ایک آدمی نے یہ جو ڈارون کا آپ نے نظریہ سنا ہے نا, اور کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان اصل میں بندر تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بندر جو ہے نا جی, یہ بندر جسے اب بھولو بھی کہتے ہیں, بندر بھی کہتے ہیں, عربی میں گرد کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ بندر جو ہے نا آہستہ 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 ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا. چلو ٹھیک. اچھا, اس شریف آدمی سے اور ان کے نظریات والوں سے جب ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ بندر جو ہے حیوان ہے, انہوں نے کہا جی حیوان ہے. یہ ارتقائی مراحل طے کر کے انسان بن گیا, انہوں نے کہا ہاں جی بالکل انسان بن گیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان بن گیا, کتا کیوں نہیں بن گیا؟ وہ بھی تو حیوان ہے. اچھا, سانپ ہے, بچھو ہے, کتا ہے, بلی ہے, بھینسا ہے, دمبا ہے, بکرا ہے, بکری ہے, ان سارے حیوانوں میں آخر یہ قوت ارتقاء کیوں نہیں تھی, صرف بندر میں کیوں ہے؟ اس کی کوئی فیصلہ کرے. تو اس کا فیصلہ کرنے سے ڈارون کی اولاد جو ہے وہ عاجز ہے, وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے. اچھا, جب ان کو یہ کہا جائے کہ قرآن مقدس میں ایک بات کا ذکر ہے کہ جب بنو اسرائیل نے نافرمانی کی اور اللہ کے پیغمبر کے احکام کو نہ مانا, تو اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ قِرَدَةً, کہ ہم نے ان کو بندر بنا دیا اور خنزیر بنا دیا. وہ کہتے ہیں جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان بندر کیسے بن گیا. اب ان بدبختوں سے پوچھو کہ بندر انسان کیسے بن گیا, یہ تو مانتے ہو. بھئی اگر بندر ترقی کر کے انسان بن سکتا ہے تو انسان کی تنزلی ہو جائے, نوکری سے نیچے اتر آئے, وہ پھر بندر بن جاتا ہے. تو اگر وہ مشکل ہے تو یہ کیوں مشکل ہے؟ اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ ان کے محض تخیلات ہیں, جھوٹ ہے, توہم ہے, کوئی حقیقت نہیں, کوئی دلیل نہیں. لیکن سب سے بڑی دلیل قرآن ہے, ایمان ہے, اسلام ہے, ایقان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائیں کہ اللہ اگر ہمارے دلوں میں حضور کی محبت دے دیں اور قرآن کا فہم دے دیں, اور جب ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں, تو پھر اس بات سے کیا انکار ہے؟ تو اللہ اس بات پہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اپنے نبی کو آسمانوں پہ لے جائیں, اپنے نبی کو معراج کرائیں, اپنے نبی کو اسراء کرائیں, اپنے نبی کو آیات مبارکہ کی زیارت کرائیں. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کیوں معراج کرایا ہے, لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, کہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں کہ دیکھو میرے مدنی میری قدرت.
کہ کیسے میں نے مکے سے اقصی پہنچایا، کیسے میں نے اقصی سے آسمانوں پہ پہنچایا، کیسے میں نے سدرۃ المنتہا پہ پہنچایا، کیسے میرے محبوب پھر میں نے اقصی میں اتارا، کیسے میرے محبوب میں نے آپ کو پھر مکے میں پہنچایا، اور کیسے میں نے انبیاء سے ملایا، کیسے میں نے آپ کو جنت کی سیر کرائی۔ اور پھر کمال یہ ہے، ہمارا تو ایمان اس سے بھی بڑا آگے ہے کہ حضور جب واپس آئے آپ نے فرمایا بلال نے عرض کیا حاضر یا رسول اللہ، کہا انی سمعت خشخشتک، بلال میں نے جنت میں تیرے پاؤں کے چلنے کی آواز سنی، میں نے تیرے چلنے کی آواز سنی ہے، تم بھائی جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس نے کہا حضور میرا تو کوئی عمل ہے نہیں، البتہ میں بے وضو نہیں رہتا، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بس اسی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنا بلند کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اگر پہنچ سکتے ہیں تو مخدوم کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آنے والے ملک پہنچ سکتے ہیں تو مخدوم کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیے، لیکن الحمدللہ یہ اعتراض بھی بے بنیاد ہے۔ اب جناب آپ آگے آئیں کہ بعض لوگوں نے یہ بھی اعتراض کی ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، سید البشر ہیں، تو پھر آپ کو معراج میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مراحل طے ہو جائیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں جب ہم اوپر جاتے ہیں، مثلاً آپ ہوائی جہازوں میں جاتے ہیں نا، 10,000 فٹ 20,000 فٹ 40,000 قدم پہ جہاز چلے جاتے ہیں، تو اب جہاز جو بلندی پہ جاتے ہیں تو آکسیجن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جہازوں میں باقاعدہ آکسیجن کا انتظام ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی مریض ہے اور اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو فوراً مصنوعی آکسیجن دے دی جاتی ہے، کیونکہ اوپر جتنی جائیں گے تو آکسیجن نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب آپ نیچے جاتے ہیں تو وہاں بھی آکسیجن کام چھوڑ دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غوطہ خور جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ آکسیجن کے سلنڈر جو ہیں وہ باندھ کے جاتے ہیں تاکہ نیچے پانی میں جانے سے، اور آکسیجن اگر ختم ہو گئی تو زندہ کیسے رہیں گے؟ تو ان بیچاروں کو یہ اشکال پڑتے ہیں کہ جی حضور اوپر کیسے چلے گئے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اس بات پہ ایک ابھی قریب میں گزرے ہیں شہاب الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت ہو گئے، اللہ ان کی قبر سے کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ابھی قریب کے لوگ ہیں، یعنی میں سینکڑوں سال بات نہیں کر رہا پہلے کی، انہوں نے اس پہ ماشاءاللہ بڑی کتابیں لکھی ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ تو اب بات یہ ہے کہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر تم لوگ انسان جو ہیں وہ خلائی شٹل بنا کے بندوں کو چاند پہ بھیج سکتے ہیں اور ان کی غذا کا انتظام کر سکتے ہیں اور زمین کے ارد گرد چکر لگا سکتے ہیں، فضاؤں میں خلاؤں میں اسٹیشن بنا سکتے ہیں، کاروبار کا سسٹم نافذ کرنے کے درپے ہیں، تو اگر انسان ایسی چیزیں بنانے کی طاقت رکھتا ہے تو جو انسان کا خالق ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ دیکھو نا، انسان کا عقل ہے نا جی، تو اس عقل سے آپ نے یہ چیزیں بنائی، تو جس نے عقل بنایا ہے اس کا کیا کمال ہوگا، اس کے لیے کیا مشکلات ہوں گی؟ تو اس لیے ان علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے اور جتنے ان کو اپنے اپنے زمانے میں معجزات ملے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے اللہ کا یہ بھی ایک عالم کا نظام ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ان تمام چیزوں کو اللہ بالکل حصی طور پہ ہمارے سامنے کر دیں گے تاکہ ان معجزوں کی تصدیق ہو جائے اور کوئی انکار نہ کر سکے۔ آپ دیکھیں نا، آج ایک موبائل سے آپ ہزاروں میل کی بات سن رہے ہیں اور سیٹلائٹ سے رابطہ ہے اور کوئی تار جڑی ہوئی نہیں ہے، تو اگر ایک انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے تو کیا اللہ عمر کی آواز کو نہاوند میں نہیں پہنچا سکتا ہے؟ آج اگر آپ جناب ایک انٹرنیٹ کے یعنی صرف ایک کی پہ ایک بٹن پہ ہاتھ رکھنے سے آپ جناب ساری دنیا کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں،
تو کیا جب حضور پر ابو جہل نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے واقعی بیت المقدس دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں نشانیاں بتاؤ بیت المقدس کی. ہم آپ سے علامات پوچھیں گے کہ فلاں دروازہ کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، محراب کدھر ہے، مصلی کدھر ہے، صخرہ کدھر ہے. اور مسجد اقصی سے لے کر مکے کے راستے میں ہمارے تجارتی قافلے آ رہے تھے، وہ بھی آپ نے دیکھے تھے. تو اگر آپ ہمیں نشانیاں صحیح بتا دیں گے تو ہم مان لیں گے کہ آپ کا معراج سچا ہے اور آپ کا اسراء سچا ہے. اور اگر آپ ہمیں نہ بتلا سکے تو بات کھل جائے گی کہ نعوذ باللہ آپ نے غلط کہا ہے. ابو جہل ہر دور میں ہوتے ہیں، معراج کے منکر بھی ہر دور میں ہوتے ہیں، ابی لہب بھی ہر دور میں ہوتے ہیں، اور صدیق کے غلام بھی ہر دور میں ہوتے ہیں، بلال کے ماننے والے بھی ہر دور میں ہوتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. یہ جب رات ہے تو دن ہوگا اور دن ہے تو رات ہوگا. یہ تو قیامت تک سلسلہ چلا جائے گا. کوئی حضور کی شان کو مان کے جنتوں کا حقدار بن جائے گا اور کوئی میرے محبوب کی شان کو گھٹا کے جہنم کا حقدار بن جائے گا. یہ تو سلسلہ رہے گا، ورنہ حق و باطل کی جنگ کیسے ہوگی؟ تو حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارک میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں قریب تو کربتن، فرمایا مجھے اتنی شدید غم ہوا، میں اتنا سخت پریشان ہوا کہ ایسا پریشان پہلے میں کبھی نہیں ہوا. کہ عجیب بات ہے، میں معراج پہ گیا تھا یا وہاں نشانیاں دیکھنے گیا تھا؟ یعنی اب دیکھیں نا، آپ عمرے پہ آئے ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ مدینے کے حرم کے کتنے دروازے آپ بتا دیں تو نہ بتا سکے، میں کچھ جھوٹ بولتے ہو تو مدینے گئے ہی نہیں. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جناب وہ مقام صفہ جو ہے اس کا طول عرض کیا ہے، تو کون حاجی ہے جو مجھے بتا سکے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، آپ مدینے گئے ہی نہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب احد میں حضور کے صحابہ کہاں تھے، تیر انداز کہاں تھے، اور کفار قریش کا لشکر کہاں تھا، خالد بن الولید نے کہاں سے اٹیک کیا تھا، تو آپ کہیں گے جناب یہ تو پتہ ہی مجھے جھوٹ بولتے ہو، تم احد گئے بھی نہیں، تم نے احد دیکھا ہی نہیں. اور اگر میں آپ سے پوچھوں گے مجھے صرف یہ سمجھا دو، بلکہ آپ سے نہیں اچھے مولویوں سے آپ پوچھ لینا، میں تو خیر نہ مولوی ہوں نہ عالم ہوں، میں تو ایک ادنا سا طالب العلم ہوں. ان علماء کے جوتے اٹھا کے اللہ نے یہاں بیٹھنے کے قابل بنایا. ورنہ بہرحال میرے جیسے آج کل جو بڑے بڑے مولوی ہیں نا، لمبے لمبے اشتہاروں والے، ان سے ذرا پوچھ لینا کہ بھئی اب آپ مدینے جاتے ہیں، ایمان سے کہ مدینہ پہلے آتا ہے یا احد پہلے آتا ہے؟ ہاں جی، بولتے کیوں نہیں؟ کوئی قبرستان ہے کیا؟ نہیں، آپ مدینے شریف جو جاتے ہیں پہلے احد آتا ہے یا پہلے مدینہ آتا ہے؟ احد بعد میں آتا ہے. پہلے قباء آتا ہے، قباء کے بعد مدینہ پاک حضور کی مسجد مبارک، روضہ مبارک، پھر اس کے بعد جائیں گے تو ہاں جی احد آئے. ٹھیک ہے، تو یہ مکے والے ادھر کیوں لڑنے چلے گئے؟ ادھر لڑتے، وہ تو مکے سے گئے تھے. نہیں، مکے والے جو ہیں یہ فوجیں لے کر جو گئے، چڑھائی کی انہوں نے حضور کے شہر پہ، مدینہ منورہ پہ، یہ ادھر سے کیوں نہیں گئے؟ ادھر کیا کرنے گئے تھے احد؟ اور پھر خندق جو آپ گئے ہوں گے، ابھی تو آثار باقی ہیں، خندق حضور نے ادھر کیوں کھودی؟ یہ ذرا حل کرا لینا اپنے مولوی صاحبان سے، اور اگر نہ ہو تو پھر سیرت النبی سن لینا، اس میں نے وجہ بیان کر دی ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب حضور معراج پہ گئے تھے، حضور مسجد کے دروازے گرنے گئے تھے، لیکن دشمن ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا جی. تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا فکر ہوا کہ اب ان جاہلوں کو کیا جواب دیا جائے. تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل نے میرے دل میں آ کے بات ڈالی. اللہ نے فرمایا میرے مدنی کیوں غم کر رہے ہیں؟ ہم اگر معراج کرانے پہ قادر ہیں تو آپ کو مسجد اقصی دکھانے پہ قادر نہیں ہیں. ہم ابھی بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، پوچھیں ظالم کیا پوچھتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ بالکل مسجد اقصی میرے سامنے آ گئی، اور میں نے کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ نے کہا جی فلاں. میں نے کہا یوں ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ. اب جناب چپ کیا کہیں؟
کیونکہ جو بات پوچھتے ہیں حضور صحیح جواب دے رہے ہیں، اب دشمن کیا کرے؟ انہوں نے کہا حضور اچھا یہ باتیں تو آپ نے ٹھیک بتائی ہیں، لیکن وہ ایک دشمن کے دل میں لیکن تو ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے آج کل جو ہے نا نئے عاشق، ان کے مذہب میں ہوتا ہے اگر اور دوسرا ہوتا ہے مگر۔ اسی طرح جو دشمن ہے اس کے پاس ہوتا ہے لیکن چونکہ چنانچہ، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ نہ ہونا جو مرضی آئے مجھے پھر آپ غصے میں جتنا مرضی آئے گالیاں دے دیں، میں نے آپ کو پہلے پیشگی معاف کر دیا۔ جب بھی آپ کسی گمراہ فرقے سے، جب بھی آپ اہل بدعت سے پوچھیں گے نا کہ بھئی یہ اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھتے ہو یار اور بعد میں پڑھتے ہو، یہ کیا ہے یار؟ یہ جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھتے ہو، بھائی یہ حضور نے تو نہیں پڑھا، صحابہ نے نہیں، وہ کرتے جی اگر پڑھتے ہیں تو مگر کیا ہوگا؟ یہ بالکل دیکھ لینا، جہاں اگر اور مگر آئے سمجھ لینا بدعتی ہے، اس کے پاس نہ قرآن ہوگا نہ حدیث ہوگی، یہی ہو۔ اور جی اگر پڑھتے ہیں تو صلاۃ السلام ہی ہے نا، اور یار وہاں بھی کیوں جلتے ہیں؟ اگر ہم حضور کے نام پہ سلام پڑھیں تو مگر تم کیوں جلتے ہو؟ یہ اگر مگر دین میں نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہے کہ اگر میں آج 6 رکعت عشاء نماز پڑھوں تو مگر کیا ہوگا؟ جہنم کا دروازہ کھل جائے گا۔ ایک آدمی کہے کہ اگر 7 چکروں کے بجائے 8 چکر کر لوں تو مگر کیا ہوگا؟ کافر بن جاؤ گے۔ تم نے شریعت بدل ڈالی، حضور نے 7 چکر کیے، تم کون ہو آج کرنے والے؟ ہم کون ہیں ایک نئی چیز پیدا کرنے والے؟ اسی کا نام تو بدعت ہے کہ ہر نئی چیز دین میں نکالو، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا مقام جو ہے وہ جہنم۔ اور جو اہل سنت والجماعت ہوگا اس سے جب بات کرو گے کہ جی اسراء، وہ کہے گا جی اسراء بعبدہ لیلا، وہ قرآن پڑھے گا۔ وہ کہے گا جی معراج، وہ کہے گا حضور فرماتے عرج بی الی السماء، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اگر حضور گئے تو مگر کیا ہوا، اگر مگر نہیں کہے گا، وہ یا قرآن پڑھے گا یا حدیث محمد مصطفیٰ پڑھے گا۔ اسی سے سمجھ جایا کرو۔ اور اسی طرح جس طویل والے کے پاس جاؤ نا، ایک نشانی یاد رکھنا کام آئے گی، جب وہ پوچھے جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی ماں کا نام کیا ہے، سمجھ لینا یہ جادوگر ہے، یہ عامل نہیں۔ ایک پکی نشانی بلے باندھ لو ہمیشہ کے لیے، سمجھ لینا یہ نجومی ہے، جفر والا ہے، علم اعداد والا ہے، یہ قرآن حدیث والا نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں ادعوہم لآبائہم، باپ کے نام سے پکارے، یہ ماں کا نام کیوں پوچھ رہے؟ ہاں معلوم ہوتا ہے شیطانی عمل کرتا، یہ پھر حساب کتاب کرتا ہوگا، عدد کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، الف کتنا، بے کتنا، 3 کی، پھر جمع کرو، 3 پہ تقسیم کرو، 9 سے ضرب دو، 18 سے ضرب دو، یہ نکل آئے گا ہمارا یہ چکر میں ہے۔ اور ورنہ یہ ایک پکی نشانی۔ اور اسی طرح جہاں کوئی مسئلے میں اگر مگر لائے سمجھ لینا یہ بدعتی ہے، اور جہاں کوئی کہے جی لیکن عقل میں نہیں آتا سمجھ لینا یہ منکر قرآن و حدیث ہے۔ یہ بات ہے لیکن عقل میں نہیں آتی جناب، جی جناب آپ کا عقل چاندی کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آپ کے عقل کے بنانے والا کون ہے؟ کوئی عقل کی بات تب ہو کہ عقل کا خالق کون ہے۔ اب جناب دیکھیں کہ اللہ نے ایسا نظام کیا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا قرآن میں آتا ہے کہ سلیمان کا تخت اڑتا تھا، اب منکر کہتا ہے جی کیسے اڑتا تھا؟ کہ جی ہوائی جہاز اڑتا ہے، اگر تم اڑا سکتے ہو تو خدا نہیں اڑا سکتا۔ تو تمام معجزات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اسی لیے یوں سائنس ترقی کرتی جائے گی اسلام کھلتا چلا جائے گا، یوں سائنس آگے بڑھتی چلی جائے گی اسلام کی تصدیق اور زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اور قرآن کے موقف کی سچائی جو ہے وہ حقائق پہ کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ اسرار سربستہ جو ہیں، اسی لیے اللہ نے پہلے سبق میں پڑھا دیا تھا کہ میرا مدنی علم الانسان ما لم یعلم، پہلے سبق میں جو سب سے پہلا سبق ملا اسی میں اللہ نے بتا دیا تھا علم الانسان ما لم یعلم، اور فرما دیا تھا میرا محبوب نون والقلم وما یسطرون، اور فما انت بنعمت ربک بمجنون،
انک لعلی خلق عظیم. اور یہ سارے مسائل قرآن جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے، آگے ترقی کریں گے، اسی طرح اسلام کی تصدیق ہوتی جائے گی، تائید ہوتی جائے گی. معراج محمد مصطفیٰ چاند کی طرح روشن ہوتا جائے گا، اور تمام انکار کرنے والے جو ہیں وہ اپنے عقل میں بیٹھ کے ماتم کریں گے کہ اگر آج بندے یہ کر سکتے ہیں تو خدا آخر کیوں نہیں کر سکتا. اگر آج آپ آکسیجن کا انتظام کر سکتے ہیں تو میرے اللہ نے بھی تو حضور کے دل کو کھول کے سارا نظام جو تھا اندر بھر دیا تاکہ میرے مدنی کو اوپر جانے میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور تمام مراحل کے گزرنے سے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے قادر ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت کی روشنی میں معراج کے سمجھنے کی توفیق دے اور معراج والے نبی کی محبت عطا فرمائے، اور معراج کا جو تحفہ ہے نماز، اللہ اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو جو بے نماز ہے وہ بھی دشمن معراج ہے. اصل معراج ماننے والا وہ ہے جو 5 وقت نماز پڑھ کے میرے مدنی کے معراج کو یاد کرتا ہے کہ حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور میرے مالک نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ اسی معراج کے الفاظ ہیں، وہی کلمات ہیں، وہی مکالمہ ہے، وہی ڈائیلاگ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان میں ہوا تھا. اسی لیے اللہ نے مومن کے لیے نماز کو معراج بنا دیا ہے. اسی لیے مومن کی نماز جو ہے وہ قرۃ عین ہے. اسی لیے مومن کی نماز جو ہے صلۃ بین العبد و بین الرب ہے. تو اب الحمدللہ تمام احادیث بھی برحق، اقوال صحابہ بھی برحق، آیات قرآن بھی برحق، اسراء و معراج بھی برحق. واللہ تعالی اعلم.